اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ان سے اف تک نہیں کہیں، تو آج کل کی نوجوان جو نسل ہے وہ کہتی ہے بہ جا ابا تینوں کی پتا ہو بے، تیرا دور ہور سی ساڈا دور ہور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تجھے کیا پتا ہو آج کا زمانہ کہاں پہنچ گیا۔ یہ اولاد کہہ رہی، اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ اولاد قرآن سے دور ہے، اولاد کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا حکم ہے ماں باپ کے بارے میں، اور قرآن ہمارے لیے کتنا اہم ہے یہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی اہمیت کو بچوں کے ذہن میں بٹھانا ہوگا۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا یہ حکم نامہ ہے، حضور کے قلب اطہر پر یہ اترا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ نکلا ہے اور یہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا حکم ارشاد فرمایا؟ ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے، ماں باپ کے آگے اف تک نہیں کہنا، ذلت کے بازو پھیلا دینے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بڑے نرم لہجے کے ساتھ بات کر، تو تکار کر کے بات نہیں کرنی ماں باپ کے سامنے، اونچا نہیں بولنا، آہستگی کے ساتھ بات، یوں ماں باپ کے ساتھ بات کرنی جیسے آپ غلام ہو اور وہ آقا، اور واقعی حقیقت میں وہ آقا ہیں۔ ہمارے معیار بدل گئے، ہم اپنے پیر صاحب کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، اپنے استاذوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، باہر لوگوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں، مگر ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں۔ جیسا آقا کے ساتھ رویہ ہوتا ہے نا غلام کا، ایسے ہی اولاد کا رویہ ماں باپ کے ساتھ ہونا۔ جیسے آپ اپنے شیخ سے بات کرتے ہیں نا پیر صاحب سے، ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کیا کر۔ اگر شیخ کے پاس نہ جائیں تو ہو سکتا ہے برکات مل جائیں، پر اگر آپ ماں باپ کے نافرمان ہوئے تو برکات نہیں ملے۔ برکت اسے ملے گی جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، جو ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوگا اس کو برکات نہیں مل سکتی۔